اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دوسرا سوال ہے جی، کیا فیملی کی فوٹوز سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا وہ غلط ہے؟ اب یہ کوشش کرتا ہوں اس کا جواب چھوٹے سے چھوٹا دے سکوں۔ دیکھیں، دو لائنوں میں جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن بات کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ جی جب آپ ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ سوشل میڈیا ہو۔ آج یہ سوال اٹھا ہی اسی وجہ سے ہے کہ کچھ بیسکس ہیں ہماری جو کہ اگر سیٹل ہو جائیں نا تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی، لیکن وہ بیسکس بھی ہم نے سیٹ نہیں کی ہوئی، جس کی وجہ سے ہر فیصلہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مجھ سے اگر ایک سیکنڈ لگے گا، اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے، ایک سیکنڈ لگے گا کہ جی فائز صاحب آپ یہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ یہ اسلام یہ کہتا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ تو میں تو نہیں آپ سے جا کے پوچھوں گا، نہ ہی میں نے آج تک کسی عالم کے پاس جا کے یہ پوچھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کو بیس کا پتہ ہے، جس کی کوئی آئیڈینٹی ہے، تو اس کے لیے یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ یہ سوال اس لیے بنتا ہے جب آپ کو پیچھے سے بیس کرنا پڑتا۔ تو میں تھوڑی سی بیس کلیئر کر۔ دیکھیں، اسلام کا جو ریلیجن ہے، دین ہے، اسلام نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے پرائیویسی کو۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے، بدقسمتی ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے ملک میں ساری وائلیشنس دیکھتے ہیں اور ہم اسلام کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اسلام کا قصور نہیں ہے، مسلمان کی جہالت کا قصور ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے قرآن پاک میں ڈائریکٹ آیات ہیں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے گھسنے کے منع فرمایا۔ اجازت لوگے، اور اگر تمہیں نظر بھی کوئی آ رہا ہے، اجازت نہیں ملتی، واپس آ جاؤ گے، موڈ بھی نہیں خراب کرو گے۔ اس کا مطلب ہے پرائیویسی۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ اسلام نے پرائیویسی کو کیسے انفورس کیا ہے۔ دوسری طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے رازوں کو، سیکرٹس کو ریویل کرنے سے منع کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بات ایسی پتہ چل جائے، میں اگر ان کے پیچھے احادیث اور قرآن پاک کی آیات کوٹ کرنا شروع کروں گا تو یہ بہت لمبا جواب ہو جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو صرف ٹھوس بتا رہا ہوں کہ جو مجھے پتا ہے اسلام نے پرائیویسی کو کیسے انشور کیا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے سیکرٹس کو ریویل نہ کرو۔ کیا تو اگر تم چاہتے ہو تمہارے بھی راز رکھے تو تم بھی لوگوں کے، تمہیں کچھ پتہ بھی چل جائے تو تم سیکرٹس کو رکھو ایک دوسرے کے۔ تیسری طرف سے اسلام اور پرائیویسی کو کیسے انشور کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے لوگوں میں فالٹ فائنڈ نہ کرتے پھرو۔ لوگوں کا وہ جیسا بھی ہے، اس کا گھر جیسا بھی ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے سونگنے کی کہ یہ شراب پی کے آ رہا ہے، اس کے گھر میں یہ تھا۔ لوگوں میں برائیاں مت ڈھونڈتے پھرو۔ پرائیویسی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر تمہیں پتہ بھی ہو، آپ کو سوچیں کہ جو پنشمنٹ اسلام کے اندر، کیپٹل پنشمنٹ، جب وہاں پہ بات کی جاتی ہے زنا کی سزا کے اوپر، تو وہاں پہ بھی اس کی گواہیاں مانگی گئی۔ اس کا مطلب ہے گواہیاں وہیں پہ آئیں گی نا جہاں پہ یہ فیل جون سا ہے وہ اوپن ہو رہا ہوگا، پبلک میں ہو رہا ہوگا۔ اس کو کرٹیل کیا گیا ہے کہ جب یہ برائی اتنی بڑھ جائے تو جب باہر آ جائے گی، تو پھر اب جب باہر وہ برائی آ جائے گی، اب وہ کسی کا انڈیویجول فیل نہیں رہا، اب وہ پبلک کو بینیفٹ، پبلک کو سیو کرنا ہے اس برائی سے۔ بھئی آپ کی مرضی ہے، آپ نے گھر میں جو مرضی کیا۔ تو وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کے فالٹ کو ایسے نہ ڈھونڈو جو کہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ گھر میں جو مرضی کر رہا، اللہ جانے، وہ اس کا کام جانے۔ نمبر 4، سسپیشن۔ اللہ کہتا ہے سسپیشن نہ کرو، شک نہ کرو ایک دوسرے کے اوپر۔ او مجھے لگتا ہے یہ کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ اس کی سہیلی ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہو رہا ہے، آپ کے محلے میں کوئی آ گیا، اب مجھے لگتا ہے یہ ہو رہا ہے۔ سسپیشن تمہارا کیا کام ہے بھائی؟ جو مرضی ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، جب تک کہ برائی تمہیں سڑک پہ نظر نہ آئے۔ یہ صرف میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں وہ ہیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ اسلام نے پرائیویسی کو کتنا انشور کس طرح سے کیا، کیونکہ اگر آپ کو یہ باتیں کلیئر ہوں گی تو سوال ہے، آپ کو 1 منٹ میں جواب ہے۔
نمبر 2، بیک بائٹنگ سے منع کیا ہے، کیونکہ ایک بات ہے کسی اور کے ساتھ کی، پھر بات پھیلتی چلی جائے گی، آپ نے ایک کے بارے میں بات کی، پھر اس نے آگے سے 4 لوگ بیٹھے ہوئے، چاروں نے آگے پھر بیک بائٹنگ کی، بات بگڑتی چلی جائے گی، لوگوں کی پرائیویسی خراب ہوتی چلی جائے گی. اور یہ اکثر برائیاں ایسی ہیں جو کہ آپ میڈیا میں روز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. گوسپنگ سے اسلام نے منع کیا ہے. بیٹھ کے آؤ جی، آپ کو پتا کتنے سخت الفاظ ہیں اس کے اوپر، کہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا. ہم ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں جناب، گوسپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں. ایز ڈراپنگ کے اوپر بات کی گئی ہے کہ جی آپ کسی کی کانوں کی ایسے سو نہ لیں، سنی سنائی بات کو مت آگے جا کے بیان کریں بغیر کسی تصدیق کے. یہ کہا گیا ہے کہ جی کسی شخص کی تم پہ سیکرڈ ہے، کسی مومن کی جیسے خون ہے اسی طرح اس کی عزت بھی. مومن کی بے عزتی کرنا الاؤڈ نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں صبح سے شام تک آگے پیچھے، نہ صرف وہ بلکہ ٹیلی ویژن کی اتنا زیادہ انسانیت کی پروٹیکشن کسی ریلیجن دین میں نہیں آپ کو نظر آئے گی، کہ تم پہ ان کے اس کو آسن قرار حرام ہے کہ آپ کسی جیسے مومن کی جان نہیں لے سکتے، اسی طرح اس کی ساتھ بےزتی نہیں کر سکتے، اس کی ریپوٹیشن کا ستیہ ناش نہیں پھیر سکتے. اسی طریقے سے ٹیل بیئرنگ، کہانیاں سنانا بیٹھ کے، گپے مارنا ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طریقے سے آئیز پیپنگ، اس کے اوپر حدیث ہے آئیز پیپنگ کے اوپر، کہ اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے پتھر مار کے تو تیرے پہ کوئی گناہ نہیں. ایسے گھومتے پھرتے ایک دوسرے کی طرف جھانکتے پھرتے ہیں، گاڑیاں سٹاپ پہ کھڑی ہوں گی تو دوسرے کی گاڑی میں جھانک رہے ہوں گے. اب سوچیں اسلام کتنا پرائیویٹ دین ہے. اب یہ سب کچھ آپ کو سوچتے ہوئے اب آپ خود مجھے بتائیں کہ آپ کو جواب ملا ہے کہ نہیں ملا بھی. یہ جو ریلیجن جس کی بیس یہ ہو، جب میں اپنی بیوی کی تصویر لگاتا ہوں، آپ کے خیال میں لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ لوگ سارا کچھ کرتے ہوں گے. آپ اپنے سیکرٹ بھی ریویل کر رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی فالٹ ڈھونڈے گا، کوئی بیک بائٹنگ کرے گا، کوئی گوسپ کرے گا، کوئی آپ کی بیوی کو کچھ کہے گا، کوئی آپ کو کچھ بولے گا، کوئی آپ کو اچھا سمجھے گا، کوئی آپ کو برا سمجھے گا، کوئی آپ کی ریپوٹیشن کو کے اوپر انگلی اٹھائے گا، کوئی آپ کو جناب کہانیاں آگے سنائے گا، یار کہو جے بندہ ہے، کوئی کہے گا بڑا اچھا بندہ ہے. اور یہ بات اس طرح ہی معاشرے کا ستیہ ناش پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو ہوگی جنرل گائیڈ لائن کسی بارے میں بھی، کسی فیملی کے ممبر کے بارے میں. اب اگر آپ ایک اور رشتہ ہے اور اس رشتے کو ہم میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، اب اس رشتے کے اوپر اگر آپ آ جائیں، میں حیران ہوتا ہوں. فیس بک پہ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بیویوں کی تصویریں بڑی بڑی پرائیویٹ تصویریں ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اکثر اوقات یہ نہیں کہ آدمیوں نے کی ہوتی ہیں، عورتوں نے بھی کی ہوتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ، اور بڑی پرائیویٹ انٹیمیٹ قسم کی تصویریں ہوتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے کیا ملتا ہے. سائیکالوجی اس کا جواب دیتی ہے کہ یہ لوگ کیوں مل رہا ہے ان کو. لیکن مجھے اس پرٹیکولر انڈیویجول پہ اعتراض ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ اظہار کرتے ہیں اپنی لا علمی کا. آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کو سوچیں کہ ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی قرآن پاک میں ایک بڑی خوبصورت سورۃ البقرہ میں آیت ہے، اور اس کے لیے اندر سے میں ایک لائن نکالتا ہوں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے کپڑے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، بہت لمبا ٹاپک ہے، اگر میں صرف یہ ڈیفائن کرنا شروع کر دوں، اگر میں اس کے اوپر صرف بتانا شروع کر دوں نا لباس ہوتا کہ چلیں آپ ایکسرسائز کیجئے، کبھی سوال آیا تو میں بھی جواب دے دوں گا سر اسی کی تشریح میں کہ لباس کیا ہوتا ہے. لیکن آپ سوچیں دنیا میں اور کوئی ریلیشن شپ ایسا نہیں جس کو کپڑے کا نام دیا گیا. کپڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو بچانا، بری نظر سے بچانا، برے ویدر سے بچانا، لوگوں کے کمنٹ سے بچانا، لوگوں سے بچا کے رکھنا. آپ کی کوئی مہنگی چیز ہوتی ہے، آپ اسے بچا کے رکھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. اور یہ میٹافور تشبیہ کا اور یہ میں نے یہ جس کا ذکر کیا ہے، جس یہ لائن کا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کی، یہ وہ آیت ہے یا اس آیت کا وہ حصہ ہے جس سے
ایک برٹش اکانومسٹ کے بارے میں جانتا ہوں، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کہا اتنی خوبصورت طریقے سے یہ وہ حصہ ہے جس نے مجھے، میں اسلام کے بڑے اگینسٹ تھا، میں نے سمجھا اسلام عورت پہ بڑا ظلم کرتا ہے، کہتا جس سے میں نے یہ سنی کہیں سے کوٹ اسے آیا، اور صرف اتنا ہی آیا، جبکہ آئی تھی دو سورۃ بقرہ کی 187 کافی لمبی ہے، اس میں سے صرف میں نے آپ کو ایک کمپوننٹ نکال کے سنا، کہتا ہے اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اور میں مسلمان ہو گیا. یار لک ایٹ، اب وہ ایک برٹش اکانومسٹ PhD، شاید وہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اس کو سمجھ آئی ہوگی لباس کیا ہوتا ہے، ڈریس کیا ہوتا ہے. ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم اس کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لباس کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا لباس، اب آپ مجھے بتائیں میری بیوی میرا لباس ہو، کون پسند کرے گا اس لباس کو سڑک کے اوپر لا کے لٹکا دیں؟ آپ خود سوچیں، سویلائز سوسائٹی میں امریکہ، یورپ، فرانس، اٹلی، جرمنی، آپ کو کہیں لوگوں نے کبھی کپڑے باہر لٹکائے ہوئے نظر آئے ہیں؟ دو گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے بھی پرائیویٹ ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں جاہل ملکوں میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں نے گلیوں میں کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں. تو سویلائز سوسائٹی میں آپ کے کپڑے بھی بڑے پرائیویٹ ہوتے ہیں. آپ سڑک کے اوپر دھوپ میں باہر نہیں ڈالتے ان کو دکھانے کے لیے لوگوں کو. اسی لیے سویلائز دنیا کے اندر یہاں تک کہ جہاں پہ دھوپ بھی نہیں نکلتی، انہوں نے جناب ڈرائر بھی بنا دیے ہوئے کہ کپڑے گھروں کے اندر ہی سکھا لو، باہر نہ ڈالو. اور کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ یہ غیر قانونی ہے. تو جب اگر میری بیوی میرا کپڑا ہے تو میں اس کپڑے کو باہر جا کے لگاؤں؟ عجیب سی بات نہیں ہے؟ میں لوگوں کو دکھاتا پھروں یہ میری بنیان ہے، یہ میری قمیض ہے، یہ میرا پاجامہ ہے. تو خدایا کیا، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیاری بیوی دی ہے، اچھا ہسبینڈ دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی یو ہیو ہیونگ اے گڈ ٹائم آف یور لائف. لیکن لوگوں کو جیلس مت کریں، نظر سے بچیں. یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں، نظر لگ جائے گی. یہ معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے ان باتوں کے اوپر. جس کے پاس نہیں اچھا ریلیشن شپ، اس کا شاید دل خراب ہو. اسلام کے اندر نا، اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں، لیکن اسلام کو اس سے غرض ہے کہ آپ شو بازی کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام معاشرے کے اندر پولرائزیشن نہیں چاہتا. مجھے کسی کو اس سے غرض نہیں پڑا، اس لیے اسلام کہتا ہے ماڈریشن میں رہو. چاہے تم ملٹی ملینئر ہو، ملٹی بلینئر رہو ماڈریشن کے ساتھ. کیونکہ کسی کو نہیں پتا تمہارے بینک میں کتنے ہیں، لیکن جو تم کر رہے ہو وہ لوگوں کو پتا ہے. لوگ بیچارے سوچتے ہوں گے جو نہیں افورڈ کر سکتے ہائے کرتے ہوں. تو اٹس ناٹ رائٹ. یہ سیولائزیشن کے حوالے سے بھی، دین کے حوالے سے بھی، محبت کے حوالے سے بھی، جو آپ کی زوج ہے، جو آپ کا ہسبینڈ ہے، وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، بہت پیار کی چیز ہے. اسے چھپا کے رکھیں، اسے دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آئی ہوپ کہ اب یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں، مثلا میں اکثر کا لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ یار میاں بیوی کا آپس میں بات کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. انگریزی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، لیکن ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات بہت کرتے ہیں. میاں بیوی آپس میں گھر میں ہوں گے تو لڑ رہے ہوں گے، لیکن تصویر آپ نے لگا دی ہے فیس بک کے اوپر، بڑی ہنستے اچھلتے کودتے ہوئے، چاہے وہ 2 منٹ کا سین ہو. آپس میں بات کریں، وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کریں. تو ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کے بارے میں بات نہ کریں. اور میرا خیال ہے یہی ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر لیتے، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، دوسروں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اگر اس میں کسی کا دل دکھا ہو تو اس کے لیے معافی. لیکن مجھے جو بھی میں نے آپ کو اس کا سویلائزیشن کے حوالے سے بھی، ان کے معاشرت کے حوالے سے بھی، اور ریلیجن دین کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو جواب دے دیا. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں، جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں، جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483742 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.